بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم اپنے بہت سارے پیارے ایکسپرٹ بھائیوں کے لیے وی آر گوئنگ ٹو گیو یو سم ہینڈس اینڈ سم اسٹریٹجیز ٹو انویسٹ ان پاکستان، اور یہ اسٹریٹجیز وہ ہیں جو بہت کامیاب رہیں۔ پچھلے 5-6 سال سے یہ انہوں نے ہمیں بہت اچھے فروٹس دیے۔ ہم نے اپنا ریکارڈ آپ کے ساتھ شیئر کیا، جتنی انویسٹمنٹس ہم نے کی اس میں الحمدللہ وی ہیو ارنڈ اے لاٹ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، اور ہمارے تمام انویسٹرز کی جو ہے وہ پیشنس بھی شامل ہے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہر چیز کا اپنا ایک ٹائم فریم ہے، ہر چیز اپنے ٹائم فریم کے اندر گرو کرنا ہے، اینڈ یو شوڈ ناٹ وری، بی پیشنٹ۔ اگر آپ کا اور ہمارا جو پہلا ہم نے ایک انالیسس کیا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو اپنے اوپر کانفیڈنس رکھے، شیکی نہ ہو، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کی باتوں میں نہ رکھے، کیونکہ لوگ جو ہیں، جتنے زیادہ لوگوں کی آپ بات سنیں گے اتنے زیادہ آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، اتنا زیادہ مسئلہ ہوگا۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اپنے انویسٹمنٹ ڈیسیژنس، اپنے یہ چیزیں ہمیشہ خاموشی سے، اپنے سے مشورہ کر کے کیا کریں۔ اللہ سے کر لیں، اپنے ساتھ کر لیں، آپ کو جو ہے وہ لوگوں سے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈفرینٹ، ان کی اپنی پرسپیکٹیوز ہیں، اور ڈفرینٹ آنے کی اپنی سوچ ہے، اور ہر کوئی بندہ کامیاب بھی نہیں ہے، اور اگر کرنا بھی ہے تو وہ کہتے ہیں نا، صاحب حیثیت سے کرو، کہ جو مشورے کی جس کو ویلیو ہی پتہ ہو یا جس کو پتہ ہو۔ تو اچھا، اب ایک ایڈوائزر میں ادھر بیٹھا ہوں، مجھے آپ کہیں گے یار کون سی گاڑی اچھی ہے، میرے پاس جو مرضی گاڑی ہے، لیکن میں گاڑیوں کا ایکسپرٹ ہوں نہیں، میرا دل ہی نہیں کرتا گاڑیوں کو سمجھنے کا، تو میرے سے آپ پوچھ بھی لیں گے تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تو میرے سے اگر مشورہ کریں گے، میرے سے اکثر اور لوگ آتے ہیں تو وہ مشورہ کرتے ہیں فلانا، تو میں کہتا ہوں مجھے تو اپنے فیلڈ کا پتہ ہے، اس میں ایکسپرٹ ہوں، بلڈنگ بنانی ہے بتائیں، سوسائٹی بنانی ہے بتائیں، ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا ہے وہ بتائیں۔ تو یہ ایک تو سب سے پہلے آپ کو یہ ایڈوائس ہے، تو بھیڑ چال میں نہ پڑیں، کراؤڈ کے پیچھے مت پڑیں۔ تو فرسٹ ایڈوائس از ڈونٹ رن آفٹر دا کراؤڈ، رائٹ، ڈونٹ گو آفٹر کراؤڈ۔ اچھا، دوسری ایک میں ایڈوائس آپ کو دینے لگا ہوں، اور اس کے پیچھے ایکچولی ہماری یہ کافی پچھلے کئی سالوں کی ایک ریسرچ بھی اس کے اوپر ہے، اور جو ہم نے کیا اور اس سے کیا فرق پڑا۔ تو ون آف دا تھنگس، پچھلے دنوں میرے پاس ایک بھائی آئے، انہوں نے کہا جی کہ میں نے کینیڈا سے میں نے لیا 1,40,00,000 روپے کا پلاٹ لیا فیز 9 میں، اور وہ تقریباً اس وقت کوئی $35,000-40,000 $1,40,000 ہی شاید بن رہا تھا۔ سو آئی ڈونٹ، میں نے ابھی اس کو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس وقت ان کے اس پلاٹ کی پرائس جو تھی وہ 2,60,00,000 روپے لگی۔ اب یہ 2,60,00,000 روپے ان کی پرائس لگی ہے، یہ ٹیکنیکلی ڈالرز میں جو انہوں نے کیلکولیٹ کر کے مجھے بتایا کہ مجھے صرف 5 سالوں میں $20,000 کا پروفٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کینیڈا واپس چلے گئے، اور وہ اس کو بھی نہیں بیچ کے گئے۔ $20,000 کچھ نہیں ہے۔ اب وہ میرا خیال ہے کہ جی کہ 4-5 سال دوبارہ ویٹ کریں گے، پاکستان آئیں گے، اس وقت پھر شاید قسمت اچھی ہوئی تو اپورڈ ٹرینڈ ہوگا، قسمت ماڑی ہوئی، ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہوا، تو پھر وہ 10 سال کے بعد 1,40,000 انویسٹ کر کے شاید 40,000 کما رہے ہو یا 50,000 کما رہے ہو۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جنرلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایکسپرٹس کے لیے جو ہے یہ جو انویسٹمنٹس اس طرح کی، انٹل انلیس کہ آپ کو اپنا گھر چاہیے، میرا خیال ہے اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا، اور آپ کو جو ہے وہ ٹیکنیکلی اس سے نکل کے یو شوڈ اسٹارٹ انویسٹنگ ان ادر پروڈکٹس۔ اب اس کے دوسری طرف جو انویسٹمنٹس ہم نے کنسٹرکشن پروجیکٹس کے اندر کی، انہوں نے بڑے سالڈ ریٹرنز دیے، ہاں، اور چھکے بھی لگے۔ یہ نہیں ہے کہ جی چھکے نہیں لگے، وہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی پراپرٹی ڈبل ہو جاتی ہے، پلاٹ ڈبل ہوتا ہے، وہ ہوا، ہم نے آپ کو دکھایا، پاس پرفارمنس موجود ہے، انڈیگو کی موجود ہے، ڈاؤن ٹاؤن کی موجود ہے، گولڈ ٹریس کی موجود ہے۔ اب اگلا پروجیکٹ ہمارا 66 گلبرگ ہے، اس کی بھی آپ دیکھ لیں گے۔ آپ کی رینٹل انکم بن رہی ہے، آپ کے پرسپیکٹیوز اچھے ہیں، آپ کی پراپرٹی گرو بھی کر رہی ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جی کہ ہم نے اٹھ کے وہ ایک جو ہے وہ اس پلاٹ کے اندر انویسٹ کرنا ہے جس کی ٹائمنگ اور سائیکل جو ہے دیٹ سوٹس اے اسپیکولیٹو ٹریڈر، اور آپ انفارچونیٹلی ایون اگر آپ کو مارکیٹ کا پتہ بھی ہے، آپ بہت سمجھدار ہیں بھی، لیکن ڈیو ٹو یور کمٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ اس کو فالو اپ نہیں کر سکیں گے۔ اس میں جو ایک اور بہت بڑا ایج آپ کو ملتا ہے جب آپ بلڈنگس میں، کنسٹرکشن پروجیکٹس میں جاتے ہیں، وہ میرے خیال میں 2 میجر ایجز ہیں، جس میں سب سے پہلے جو آپ کو آئے گا، نمبر 1 کر لیتے ہیں اس کو، اور وہ ہے کہ جی کہ یو پے ان انسٹالمنٹس۔
سو آپ نے اگر آج انویسٹ کرنا ہے 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ روپیہ تو وہ آپ اکٹھا دے رہے ہیں. یہاں پر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج کا ڈالر کا کنورژن ریٹ ہے اس پہ دے رہے ہیں. جب آپ انویسٹ کر رہے ہیں کسی اس طرح کنسٹرکشن پروجیکٹ کے اندر تو آپ اس میں دے رہے ہیں انسٹالمنٹس کے اوپر. جب آپ انسٹالمنٹس پہ دے رہے ہیں تو آبویسلی آپ کے پیسے سلو گریجویٹ آ رہے ہیں. اگر پاکستانی PKR کی ڈیپریسیشن ہوتی ہے تو ایکچولی اٹ از ان یور فیور, اور ایٹ لیسٹ آپ جو ایک میجر اپنے جو چنک ہے اس کو ہیج کر کے رکھتے ہیں. سو ہوگا یہ, فار ایگزامپل میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ جس طرح 1 کروڑ 40 لاکھ روپے کا جب انہوں نے لیا, اگر خدا نہ خاصہ ان کو 2018-19 میں بیچنے کی ضرورت پڑ جاتی تو جس نے $1,40,000 کا لیا تھا وہ شاید $80,000 میں بیچ کے باہر جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کووڈ کو دوائی دے دے وہ نہیں ہوا, اور الحمدللہ ان کی انویسٹمنٹ بھی بچ گئی. لیکن انسٹالمنٹس میں ایسا نہیں ہوا. جن لوگوں نے ہم نے جو انویسٹمنٹس کی اس سارے ٹائم فریم میں, اس کے اندر ہم نے یہ ڈالر کا بڑھتا ہوا ٹائم بھی دیکھا. اس کے اندر ہوا یہ کہ جب ڈالر اس طرح سے بڑھا ہے تو لوگوں نے 30-40% پیمنٹس کی ہوئی تھیں ابھی. سو ٹیکنیکلی دے ہیزڈ آؤٹ, اور ساتھ جو ہے وہ 30-40% کے اوپر ان کو اس وقت تک ایک پروفٹ بھی, کیونکہ ان بلڈنگس کے اندر پروفٹ سلو اینڈ گریجول اور کنٹینیوس اسٹڈی ہوتے ہیں, اس میں وہ اپ اینڈ ڈاؤن نہیں آپ کو نظر آئے گا. تو یہ 10 روپے پہ شروع ہوئی ہے تو یہ 12 روپے پہ پہنچ جائے گی 6 مہینے بعد, 6 مہینے بعد 14 روپے پہ چلی جائے گی, یہ 2 سال کے بعد جو ہے وہ 16 روپے پہ چلی جائے گی. تو یہ آٹومیٹکلی جیسے جیسے بلڈنگ بن رہی ہے اس کی پرائس بڑھ رہی ہے. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ 10 کی لی تھی 6 کی ہوگی, پھر جو ہے وہ 12 پہ چلی گئی, پھر واپس 8 پہ آ گئی, پھر 8 سے 16 پہ چلی گئی, پھر 16 سے 12 پہ آ گئی. تو ایسا ڈرامہ نہیں ہے. تو ایک تو اس میں آپ اس سے بچ جاتے ہیں. تو آپ کو ایک اپنے کے پاس پلان فکسڈ ہے کہ یار میں نے یہاں پہ ایک چیز لی, میں نے یہاں پہ انویسٹ کیا, مجھے جو ہے وہ سال میں 2 سال میں مجھے جو ہے 20%, 40%, 50% میرے پاس پیسے آ جائیں گے. اور پلس میں جو پیسے بھی بھیج رہا ہوں باہر سے اگر بھیج رہا ہوں تو میں میرے جو ڈالر ہے وہ اپریشیٹ ہو رہا ہے, PKR میرا ڈیپریشیٹ نہیں ہو رہا. تو ایک تو یہ بہت بڑا ایج ہے, اور اس کو جب آپ کیلکولیٹ کرنے جائیں گے تو وہ اٹ ریئلی گیوز یو آؤٹ کہ جناب آپ کتنے اچھے آپ کے جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس ہیں. کیونکہ اگر آپ آج بھی ڈالر میں دیکھیں تو آج بھی ریئل اسٹیٹ میں جو میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ دیر از اے چانس آف ریئل اسٹیٹ, بیکاز ڈالرز کے اندر آپ دیکھیں گے تو ڈالرز کے حساب سے ابھی تک ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ تقریباً بیلنسڈ آؤٹ ہی ہے. اس نے کوئی ویلتھ کریشن نہیں کی ہے. 20-30 جس طرح میں نے بتایا 9% میں $20,000 $25,000 کا آپ کو میکسیمم پروفٹ ہو رہا ہوگا ایٹس آف ناؤ. تو ہاؤ ڈز دیٹ میک سینس ٹو می, کیونکہ اگر یہی پیسے میں نے اس وقت 1.5 کروڑ روپیہ کا اپارٹمنٹ لے لیا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ جناب وہ پہلی بات ہے کہ وہ ڈبل ہو گیا 2016 سے 2019 تک, تو وہ 2 کروڑ کا ہو گیا ہوتا 1 کروڑ روپے کی چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب مجھے ابھی تک جو ہے وہ 4 سالوں کا 5 سالوں کا اس کا جو ہے وہ 40-50 لاکھ روپے رینٹ بھی آ گیا ہوتا. تو آئی تھنک اٹس اے مچ فیزیبل انویسٹمنٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح کی انویسٹمنٹ کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ کہ یہ جو آپ کے پاکستان کے اندر جو ایکچوئل اسٹڈی ہے کہ ایک بے تحاشا ضرورت ہے ہمارے پاس ان ہوٹل اپارٹمنٹس کی اور چیزوں کی. ہم ایک شوٹنگ کر رہے تھے تو ہم گئے ہوئے تھے ایک ہوٹل کے اندر گلبرگ میں, تو وہاں پہ جا کے جو میں نے چیز دیکھا ہے تو لاٹ آف پیپل, ہم لاہور میں رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار لاہور ہوٹل, بھائی آپ کو تو نہیں ہے ضرورت, آپ تو لاہور میں رہتے ہیں, آپ کا تو گھر ہے, آپ کو تو ضرورت نہیں ہے. ضرورت اپارٹمنٹ کی یا ضرورت اس روم کی آپ کو نہیں ہے, یہ ان لوگوں کو ہے جو لاہور کے دائیں بائیں رہتے ہیں, جو لاہور آتے ہیں یا جو باہر سے لاتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ ان کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی ضرورت کو آپ یہ نہیں ہے کہ منو چونکہ لوڈ نہیں ہے ہوٹل دی تو پھر یہ مطلب ہے ہوٹل, آپ اسلام آباد جاتے ہیں چیزیں جاتے ہیں یا یو ادھر اسٹے ود فیملی. پاکستان میں جو ہے نا وہ یہ ٹرینڈ چلتا ہے, لیکن آپ مری جائیں گے تو آپ ہوٹل میں رہیں گے, چیزوں میں رہیں گے. اسی طرح جو ریگولر بندہ لاہور میں آنا جانا جو کرتا ہے اور جو ہیز دا منی وہ 5 اسٹارز میں رہتا ہے, PC میں رہتا ہے, PC وغیرہ کیسے چل رہے ہیں, یا آواری کیسے چل رہا ہے, ایمپوریم کیسے چل رہا ہے. تو دیر آر سو مینی ہوٹلس. یہ کہنا کہ یہ ان کا یہ شارٹ ٹرم ٹینڈنسی کا اور اس کا نہیں, آئی تھنک دیٹ از ویری رانگ. اس کے لیے میں صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جسٹ فائنڈ می 1 بیڈ روم لگژری اپارٹمنٹ ان گلبرگ اینڈ آئی ول بی ویری تھینکفل, کیونکہ 1 لاکھ روپے 1.25 لاکھ روپے میں بھی وہاں پہ اویلیبلٹی نہیں ہے. تو اب اس کا جو دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہونے والا ہے کہ آپ کو جب آپ نے یہ چیز بنا لی ہے تو اٹ گیوز یو اے سسٹینیبل رینٹل انکم. اب اس میں گولڈ کریس کی ہم بات کر رہے تھے, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ گولڈ کریس کے اندر جو ہے اس وقت اگر آپ نے لیا ہوا ہے تو بڑے آرام سے اگلے سال 1.5 سال کے اندر وہ آپ کا اپارٹمنٹ جو ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے تک رینٹ پہ چڑھ جائے گا, ڈپینڈنگ اپون اٹ سائز.
اور وہ آپ کو ریگولر روٹین میں ملتی رہے گی. اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہونے والا ہے کہ جب آپ پاکستان آئیں گے تو آپ اس کو یوٹیلائز بھی کریں گے. تو ایک وہ چیز ہے جو آپ کی ہے, آپ کے پاس ہے, آپ اس کو یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس سے کما بھی رہے ہیں. سو آئی مین اٹ از اے 3-in-1 تھنگ. کیپٹل گین بھی دے رہی ہے, رینٹل انکم بھی دے رہی ہے, اور آپ اس کو یوز بھی کر رہے ہیں. تو آئی مین کہ اس سے اچھی کوئی چیز میرا نہیں خیال کہ ہو سکتی ہے, انٹل اینڈ انلیس کہ جی آپ جو ہے وہ کیونکہ پلاٹس کے اوپر تو آپ گھر نہیں بنا سکتے. گھر بناتے ہیں تو گھر کی رینٹل انکم اچھی نہیں, گھر کی ڈیپریسیٹیو افیکٹ بہت برا ہے, اور اس کی اس طرح کی مینجمنٹ ملتی نہیں ہے. تو آبویسلی یہ جو سیکنڈ, یہ 2 پوائنٹس میں نے جو آپ سے ڈسکس کیا, آئی تھنک دس شوڈ بی انف ٹو چینج یور مائنڈ کہ آپ نے اب کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے. اور آئی ایم ٹاکنگ ٹو ایکسپرٹس اسپیشلی. لوکل انویسٹر ہیز دا اپرچونیٹی آف اسمال شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس, ٹریڈنگ, بلا بلا بلا. تیسرا اس میں دیکھیں نا, ایک اور فیکٹر اب آ رہا ہے کووڈ. کووڈ از گوئنگ ٹو میک یو کمنگ ٹو پاکستان لٹل بٹ مور ڈیفیکلٹ. اور اگر یہ مور ڈیفیکلٹ ہے تو آپ کو ایسی ہی کوئی جگہ چاہیے, ایسی جگہ جہاں پر آپ باہر بیٹھ کے اس کو ایزیلی ٹرانسفر بھی کر سکیں. اگر آپ بیچنا ہے, کیپٹل گینز لینا چاہتے ہیں, شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کی اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں ان بلڈنگس میں, تو اگر آپ کیپٹل گینز لیتے ہیں تو آپ اس کو آرام سے ٹریڈنگ کر سکیں باہر بیٹھے ہوئے. تو یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو یہ اوور آل پورا جو ہمارا ریل اسٹیٹ مینجمنٹ پروگرام ہے اور ڈسپلن ہے, اس سارے فیکٹرز ہم اس کے لیے کنسیڈر کرتے ہیں. اور ایکسپرٹس کے لیے میری ایک جنرل ایڈوائس ہے, دس از واٹ وی آر ڈوئنگ ان 1 crore چیلنج, کہ ہم یہ ساری چیزوں کو آپ کی ضروریات کے مطابق, آپ کو اسٹڈی کرتے ہوئے, آپ کے معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ کو بیسٹ ایڈوائز دیں گے. ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل. جو چیز شاید میں ایک بندے کو بتا رہا ہوں شاید دوسرے کے لیے اپلیکیبل نہ ہو, لیکن اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جناب یہ جو میرے ورڈز ہیں, ڈونٹ ٹیک دیم آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اچھا میں نے یہ کہہ دیا کہ یار یہاں پر یہ کام ہونا چاہیے, وہ شاید آپ کے لیے, کچھ بندوں کے لیے نہیں ٹھیک. کچھ بندوں کی اپنی ایک سوچ ہے, دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان اے پینیکی سچویشن, دے وانٹ ٹو بی ویری ریلیکسڈ, دے ڈونٹ وانٹ ٹو وری. کچھ لوگ وانٹ ٹو ٹیک رسکس, سو یس وی کین گو ان رسکس ود دیم. کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹوٹلی they are very happy with and understand the concept کہ how they can build millions and billions through rental income, وہ اس پہ جانا چاہتے ہیں. تو ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے اور آپ کو اپنی سوچ کے ساتھ چلنا چاہیے. اس میں سے جو 2-3-4 فارمولے سارے اچھے ہیں, یعنی اسپیکولیٹو ٹریڈنگ بھی اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے. رینٹل انکم کی پراپرٹیز کے اوپر آپ کنسسٹنٹلی مینٹین اور اپنا پورا پلان کر سکتے ہیں تو وہ سب سے اچھا ہے, بیکاز ویری اسٹیبل. مجھے سب سے بہترین ماڈل وہ لگتا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ کہ جی کہ اگر آپ صرف شارٹ ٹرم مڈ ٹرم ٹریڈنگ میں جاتے ہیں تو وہ بھی ماڈل بڑا اچھا ہے. صرف اس کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے, مینیج کرنے کی ضرورت ہے گائز. سو دیٹ از مائی بیسک پوائنٹ. اور ایکسپرٹس کو یہ میری ایڈوائس ہے. آئی تھنک دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وی آر ڈوئنگ. اینڈ اگر آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم آپ کو یہی چیز مینیج کر کے دیں گے آپ کے مطابق, ٹیلر میڈ فار یو گائز. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.